محنت تبلیغ کی محنت محنت تبلیغ کی محنت. اپنے پاس 60 دن ہے. کتنے دن؟ محنت کا پورا 60 دن. جو لکھا ہے آپ وہ حضرات نیت کر لیں. محنت کی کوشش کی پکی نیت کر کے ایک آدمی سے بھی روز بات کرے تو 60 آدمی سے ہر آدمی بات کر سکتا ہے. یہ انفرادی ملاقات میں ہوتا ہے. اور جو مسجد کی اجتماعی ملاقات ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اب ایک آدمی سے بھی بات اگر کر لیں, ایک آدمی بھی تیار ہو جائے تو ہر ایک کے حصے میں 60 آدمی آئیں. کتنی جماعتیں بنے گی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور اس میں سب لکھانے والے ایسے اکثر ہیں جو تشکیل کر سکتے ہیں, لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں. تو کریں گے فکر اس کی. میں نے آج اپنے حلقے میں کتنے مکان ہیں کل پورے حلقے میں؟ 4000 مکان ہیں تقریباً, کم و بیش. میں نے 12000 بالغ مردوں کی آبادی کا علاقہ ہے پورا حلقہ. اب 12000 بالغ مردوں میں سے چلو 1200 نکال دو, 10%. کتنا پرسنٹ ہوئے گا؟ 10% کام کر لو. بس جان دو 90 چھوڑ دو, 1200 تو کتنی جماعت بنے گی؟ 120 جماعت. کتنی بنے گی؟ اگر ہم 10% کام کریں گے تو اب اندازہ یہ لگا کہ ہم 10% پہ بھی نہیں آئے اور مطمئن ہے کہ کام ہو رہا ہے, دن کا کام ہو رہا ہے, محنت ہو رہی ہے. دھوکہ ہے یہ. اس کے لیے تھوڑی سی فکر کی ضرورت ہے. آپ اپنی مشغولی میں, کاروبار میں, دھندے میں, گھر پہ اپنے راحت آرام کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہو کہ ایک آدمی روز تیار کرنا ہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اپنے ایمان اعمال میں ترقی ہوگی. دوسرے کوئی تیار ہو گیا, اس کی زندگی بدلی, تو اللہ پاک اس کے سارے خیر کے اعمال کا ثواب بھی ہم کو دے. اور اس کے ذریعے سے جتنے تیار ہوں گے بنیں گے, اس کا کوئی شمار نہیں ہے, حساب کتاب نہیں ہے, کوئی بتا نہیں سکتا ہے. حبیب میاں جی عظمت صاحب کا انتقال ہوا, 112 سال کی عمر تھی تقریباً. کتنی؟ 112 سال. کچھ دن پہلے خواب دیکھا ہے. بمبئی کے ایک ساتھی کو انہوں نے بتایا, انتقال سے پہلے ابھی تقریباً زیادہ دن پرانی بات نہیں ہے, تو کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا کہ امام حسن حسین رضی اللہ عنہما بنگلے والی مسجد میں تشریف لائے. لوگ مل رہے تھے, آئے ہیں ماشاءاللہ. تو کسی نے کہا کہ وہ میاں جی عظمت کا بھی انتقال ہو گیا, اب آئے ہیں تو نماز جنازہ پڑھا. انہیں محنت قربانی دینے والوں کے لیے یہ مبشرات اور بشارتیں ہمارے ہاں خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن یہ خوشخبری ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب عالمی امیر یہاں موجود ہے تو پھر ہم کیسے نماز جنازہ پڑھائیں؟ اللہ کی طرف سے انعام ہے یہ. اس لیے کام تو ایسا ہے, ولی گر ہے, کتب ابدال غوث بنانے کا کام ہے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, جہاں ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے داعی کا مقام شروع ہوتا ہے. اس کی انتہا کیا ہو سوچ نہیں سکتے آپ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہماری محنت میں چلنے والے ایسے اکثر افراد ہیں کہ اگر وہ کسی شیخ کے پاس چلے جائے تو وہ خلافت دے دے گا. اس مقام پہ پہنچے ہوئے. لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقبول دعا یہ ہے, مولانا الیاس صاحب نے مانگی ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کے اوپر ان کا مقام مت کھولنا. اس کام کے کرنے والوں پہ ان کا مقام ظاہر نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یہ سب تو بیٹھ جائیں گے اپنے حلقہ لے کے. تو یہاں تو یہ کام ایسا ہے. ایک مفتی صاحب نے اصلاح پہ ایک کتاب لکھ رہے تھے کہ آدمی کی اصلاح کیسے ہو. محنت سے بھی جڑے تھے, گش میں چلے گئے. گش میں گئے, ایک دکان والے کو متوجہ, 5 دکان والے کو متوجہ کیا, جاؤ بولے نے کہا میں آ جاتے. بولے سب معلوم ہے میرے کو. مفتی صاحب کہنے لگے وہ اصلاح کی کتاب ایک طرف ہے, اس کی جھلکی ایک طرف ہے. ایک جھلکی میں اصلاح ہوگی. تو کام ایسا ہے
یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور اس محنت کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی، کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کا رخ بدل دیا اللہ نے۔ مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے یہاں آئے تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی اس کام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پوچھنے والوں سے انہوں نے پوچھا۔ مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بڑے اساتذہ میں تھے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ملک میں گئے تو وہاں ایک لائبریری میں گئے، وہاں ایک کتاب دیکھی، تو وہ کتاب ایسی تھی جو ہندوستان میں نہیں تھی، وہاں ملی ہوئی۔ پڑھا وہاں پہ تو اجازت مانگی کہ میں اس کو لے جا سکتا ہوں۔ کہا کہ لائبریری کے باہر نہیں لے جا سکتے آپ۔ تو اس کتاب کا وہی مطالعہ کیا اور کتاب دے کے ہندوستان واپس آئے، اپنی یادداشت سے پوری کتاب لکھی، اس میں جو غلطی تھی اس کو صحیح کیا اور ایک نسخہ وہاں بھیجا، ایسا حافظہ تھا۔ اور یہ مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب مالیگاؤں آئے جلسے میں، اور یہاں سے پھر یہ بولے قریب ہے تو چلو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہ جا کے، مزار پہ جا کے واپس جائیں گے۔ وہاں گئے تو ایک کو حال آیا تھا، خالی اس کو دیکھا تھا تو اس کا حال ختم ہو گیا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کام کیسا ہے، تو جس نے پوچھا اس سے انہوں نے پوچھا کہ تیرا وقت لگا ہے جماعت میں؟ کہا کہ ہاں لگا ہے۔ کہا تو منافق ہے؟ بولے کیا کہا؟ منافق ہے۔ بولے تیرا ستیہ ناز اور ان کا تقیہ کلام تھا۔ کہا کہ جب تیرا وقت لگا ہے اور اس کام کی افادیت اور نفع جانتا ہے، پھر یہ سوال کرتا ہے یہ نفاق ہے۔ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کا کیا نفع ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم پہلے چندے کے لیے ملکوں میں جاتے تو کوئی ہمیں پہچانتا نہیں تھا، کام کی برکت ہے کہ ہمارا اکرام ہونا شروع ہو گیا۔ ایسا اللہ نے کام دیا ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے ہزاروں کی زندگیاں، ہم اتنا میں کوشش کریں کہ یہ جو اجتماع طے ہوا ہے زون کے اعتبار سے، اس کا اصل میدان یہی ہے کہ کم سے کم 100% پہ محنت کا نظام قابو میں آ جائے۔ کوئی فرد اپنے محلے کا بچنے نہ پائے جس تک اللہ رسول کی نسبت پر ہم نہ گئے ہوں یا اس کو نہ لائے ہوں۔ اس کو لانے کی محنت ہے یہ کہ یہاں متوجہ، اس کے علاوہ ساری دنیا کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، حفاظت کا، ترقی کا، تربیت کا، اصلاح کا۔ آسان ترین راستہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے زندگیاں بدل جائیں، ورنہ محترم بزرگوں اور دوستوں اگر محنت نکل جائے گی تو آپ دیکھ لو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں بیٹھ کے درس دیتے تھے، اس مسجد کا وضو خانہ اتنا بڑا تھا کہ ایک ساتھ 5000 آدمی اس میں وضو کر سکتے تھے۔ تو مسجد کتنی بڑی ہوگی، اندازہ لگاؤ۔ وہاں پر امام بخاری جیسے استاد درس حدیث دیتے ہیں، لیکن وہاں کا یہ حال ہوا تھا کہ حکومت کی طرف سے یہ پابندی لگ گئی تھی کہ کوئی قانون نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، اذان نہیں دے سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، داڑھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ ایسے ماحول میں حکومت نے پابندی لگا دی تھی۔ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بخاری پڑھا رہے تھے، دہلی کی جامع مسجد میں 2 عورتیں آئی اور انہوں نے باہر سے کہا کہ اس شیخ اسماعیل سے کہنا کہ تم نے بخاری میں پڑھا نہیں ہے کتاب الجہاد، بخاری پڑھاتے ہو یہاں بیٹھ کے؟ کہا ہم سید زادیاں ہیں، حضور کے گھرانے کی عورتیں ہیں، اور یہ غیر ہم سے رات میں زنا کرتے اور دن میں خنزیر چراتے ہیں، کل اللہ کی بارگاہ میں تو کیا جواب دے گا؟ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت بند کی کتاب، کہا کہ نہیں میں جواب نہیں دے سکتا، اور نکلے اللہ کے راستے میں پھر اور محنت کی۔ کہا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا سرسبز اور شاداب ہو۔ ہر ایمان والے مرد عورت بچوں میں یہ اللہ کا دین زندہ ہونے کی آسان ترین یہ محنت ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں مسجد کے، باہر نکلنا تو سال میں 1 دفعہ ہوگا، لیکن مقام پہ رہتے ہوئے آپ اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے یہاں دے دیں۔ اگر قیمتی نہیں ہے آپ کا وقت تو یہاں لگا دیں، وہ قیمتی بن جائے کہ مشورے میں ہر آدمی بیٹھے گا، ملاقات میں ہر آدمی جائے گا۔ ہمارے یہ
مسجد اللہ کا گھر یہ آباد ہو جائے. ایک ایک کی خوشامد کر کے لائیں گے, حلقہ لگائیں گے, حلقے میں ان کی ضرورت کا دین ان کو بتائیں گے. استاد اور شاگرد کے جیسا نہیں, بلکہ وہ نئے آنے والے آدمی کے سامنے ہم خود سنائیں گے تاکہ اس کو شرم محسوس نہ ہو. ورنہ بہت بڑا مجمع ہمارا ایسا ہے جو دین کی بنیادی باتوں سے ناواقف ہے, بنیادی باتیں ہی نہیں جانتا ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک ایک کی خوشامد کریں گے. صبح ملے گا صبح لائیں گے, شام ملے گا شام میں لائیں گے, دوپہر میں ملا دوپہر میں لائیں گے. ہم ایک ایک کی خوشامد کریں گے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ بولتے تھے کہ تم ایمان والے کے گھر پہ جا کر اگر اپنی ذلت محسوس کرتے ہو, میں اس کے گھر کہاں جاؤں گا بولے, اگر تم ذلت محسوس کرتے ہو اس کو گوارا کر لینا, اللہ غیروں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. کام ایسا ہے اللہ کہ ہم ایک ایک کی خوشامد کریں گے, کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو, چاہے ہماری بنتی ہو یا نہ بنتی ہو, ہم اس کے گھر اللہ رسول کی نسبت پر جائیں گے اور اس کی خوشامد کر کے لائیں گے. یہ روزانہ کا کام اپنے ذمے کا ہے کہ مسجد کی تعلیم میں بیٹھ کے اپنے اندر پہلے ایمان کا نور پیدا کریں. تعلیم کے ذریعے سے ایمان میں ترقی ہوگی, اس تعلیم کو دعوت میں لائیں گے. اسی لیے فضائل جب حلقہ لگے گا مسجد کی آبادی کا تو پہلے وہ کتاب پڑھی جائے گی جس میں مسجد میں آنے کے فضائل کا تذکرہ ہے, تاکہ یہ ہمارا مجمع اس کو سنے. اب یہ سن کے باہر جائے گا اور وہ فضائل لوگوں کو سنا کے اس کی مسجد کی تشکیل کرے. یہ اس کی ترتیب ہے, یہ کوئی معمولی حلقہ نہیں ہے. حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں یہی ماحول تھا دین سیکھنے سکھانے کا کہ لوگ آتے تھے اور یہاں سے دین ان کو ملتا تھا. ایک عمل تو یہ کہ اپنی مسجد کا مشورہ مضبوط ہو جائے, ہر مصلی ہمارے مشورے میں شریک ہو جائے, ہر مصلی کو دعوت دے. اس لیے اگر کبھی کبھی اعلان کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی مسجد کا مشورہ ہوگا, سارے لوگ بیٹھیں گے, اور اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے یا انتظامی لائن کی وجہ سے سارا مصلی اور محلہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ بھئی مسجد میں بورنگ خراب ہوگی. اب ہر ایک کو فکر ہے کہ پانی نہیں رہے گا تو وضو کیسے ہوگا. چھوٹے چھوٹے انتظامی مسئلے کی وجہ سے جب پورا محلہ فکر مند ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آخرت کا کہ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے اور جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اس کے لیے جمع ہوتے ہیں یہاں پر مشورے کا عنوان بنا کے, اور یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم سب کی زندگی میں اللہ کا دین کیسے آتا ہے. اس کے لیے بیٹھائیں کہ ہر مسجد میں مصلیوں کو موقع ہے. اگر اجتماعی طور سے نہیں بیٹھتے ہیں نا تو آپ دیکھ لیں کون کون مصلی ہے. عشاء میں اگر اپنا مشورہ ہوتا ہے ان سے انفرادی ملاقات کریں کہ آپ بیٹھا کرو مسجد کے اس میں. ہم تشکیل کریں انفرادی طور سے مسجد میں کہ بھائی مشورے میں 10 منٹ بیٹھ جائے گا, اذان کا وقت ہو گیا, اور اس کے ساتھ اپنی مسجد کا گشت ہے. آخری گزارش یہ ہے کہ یہ تعلیم جو ہے فضائل کی اور دین کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ اپنے گھروں میں بھی لگا ہے. گھر کے اندر ماں بہنوں میں دین کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بن جائے اور گھر کے اندر فضائل کے اعمال اور ایمان کا حلقہ لگے. ایمان کا مذاکرہ, نماز کا سیکھنا, گھر کا ذمہ دار اپنی بیوی کو علماء سے مفتیان سے مسائل پوچھ کے بیوی کو بتائیں. آپ جا کے پوچھو, بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں پاکی ناپاکی کے مسائل سے بھی واقف نہیں ہے. کون بتائے گا ان کو؟ ہمارے گھر میں دین سکھانے کون آئے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیکھیں گے, پوچھیں گے اور ان کو بتائیں گے. تو گھروں کے اندر نماز, تلاوت, تسبیح, تعلیم کے حلقے شروع ہو جائیں, اور ہمارے جب گھروں کے اندر یہ ماحول ہوگا تو امید اللہ کی ذات سے کہ مردوں کا دین کی محنت کا کرنا آسان ہو جائے. کریں گے اس کی فکر. اور جمعہ کے دن شب گزاری میں کھانے بستر کے ساتھ ہم وہاں پہنچے تاکہ اس ماحول میں پورا وقت گزارے تو ہمارے اندر کچھ گرمی فکر آئے گی. منگل کے دن پورے شہر کا مشورہ ہوتا ہے, اپنی ضرورت سمجھ کے ہم پہنچے کہ اس کے ذریعے سے پورے عالم میں دین زندہ ہوگا. ابھی پورے ضلع سے ہر گھر سے ایک آدمی کا مطالبہ, ہر مسجد سے 5 مہینے کا ایک آدمی دے دو
30 जमातों के ऊपर जमातें अल्लाह ने चाहा तो बनेगी इज्तिमा से बैरून की, और ये जमातें इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में हरकत दे देगी और दुनिया के हर मुल्क में हमारे जरिए से जमात पहुंचाएंगे अल्लाह। तो हम तो देंगे एक आदमी, लेकिन सवाब पूरे आलम का लेना है। अपना धंधा ही ऐसा होलसेल का है, इसलिए करेंगे इसकी फिक्र। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हाँ भाई एक बात है, ये छुट्टी का मौका आ रहा है, हमारे यहाँ कारोबार बंद हो जाता है, रबीउल अव्वल पे बंद हो जाए। हुजूर की शान तो बयान कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में उसका तस्करा किया है कि दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाए और सारे समुंदर सियाही बन जाए, तो अल्लाह रसूल की तारीफ कोई लिखना चाहे तो लिख नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। हम तो जो बोलते हैं वो तो बस ऐसा है कि हम अपनी तसल्ली के लिए, वरना आपकी शान का तो कोई अंदाजा ही नहीं कर सकते। उस मौके पे भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दहानी के लिए कि 12 रबीउल अव्वल 8 पे इज्मा है कि विलादत 8 पे है और 12 वफात का दिन है। ये मौका है कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जैसे कदम उठाया था, विसाल पे जमे थे और पूरे मदीने को खाली कर दिया था, ये मौका हमारे सामने है। इसमें बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, जवान भी, मर्द भी, औरतों की जमात इस मौके पर कम बनाए, वरना उसमें 4-5 हमारे साथी जाएंगे तो मर्दों की 4-5 जमातें हमारी मुतासिर हो जाए। 4-5 जोड़े 1 हफ्ते बाद भी जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अभी अवाम तैयार और अवाम के पास फुर्सत है, इसलिए ये मौका मर्दों की जमात के बनाने का और निकालने का है। इसलिए इसकी फिक्र करें। हर मस्जिद से कई जमातें आप अभी आज़मा करके लिखाना शुरू करो कि हमारी मस्जिद से 8 जमात, 10 जमात, 15 जमात, या अमीनिया के मदरसे की 20 जमात, इतनी जमातें निकल जाए कि कहीं जगह न रहे कि जमात भेजी कहाँ जाए। इसलिए हिम्मत करके खड़े होकर लिखाना शुरू करो कि इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद से इतनी जमातें 3 दिन की निकालेंगे। नहीं भी अभी तक कोशिश हुई है, आज नियत करें, अल्लाह अपनी कुदरत से बनाएंगे और ज्यादा तादाद में अज़्म और इरादा करें और नियत करें। अमीनिया वाले बताएं, हर मस्जिद वाले जल्दी से बताएं कि इंशाअल्लाह इतनी जमातें मर्दों की 3 दिन की, जुमेरात, जुमा, शनिचर की जमातें बनाएंगे इंशाअल्लाह। लिखाना शुरू करें जल्दी जल्दी। कहां से? माशाअल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह से 30 की 3 अज़हर 30 अल्लाह बनाएंगे इंशाअल्लाह। बड़ी बात नहीं है बेटा, बोलो। शमशाद मुजफ्फर से 5, अमीनिया से 3 नहीं लिखने का हो भैया, वो उनके मेहनत के 3 बोल रहे हैं। अभी अमीनिया वाले मशवरा कर लो, जाफर बिन अब्दुल अजीज का एक भी नाम नहीं,